بنا دے مجھے نیک نیکوں کا صدقہ، گناہوں سے ہر دم بچایا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں، بہتر کون؟ انشاءاللہ الکریم آج پھر ہم بیان کریں گے کہ آخر بہتر کون ہے اور ہم بہتر کیسے بن سکتے ہیں۔ کیا وہ بہتری ہم میں ہونی چاہیے؟ کیا ہمیں بھی اس طرح کا بہتر انسان بننا چاہیے؟ انشاءاللہ الکریم آپ آخر تک ہمارے ساتھ شامل رہیے۔ درود پاک کی فضیلت سنتے چلیے۔ میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو روزانہ مجھ پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، میں قیامت کے دن اس سے مصافحہ کروں گا۔ سبحان اللہ۔ نبی مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے جو مصافحہ کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہے، جو خواہش مند ہے، اور یقیناً ہر عاشق مصطفیٰ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دم بھرتا ہے، اس کی تمنا اور خواہش ضرور ہوں گی، اور کیوں نہ ہو۔ الحمدللہ ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جسم مبارکہ سے جو چیز مس ہو جاتی ہے، خدا کی قسم اس کو جہنم کی آگ نہیں جلا سکے گی۔ انشاءاللہ الکریم اگر درود پاک پڑھنے کی برکت سے یہ سعادت مل جاتی ہے تو اللہ پاک کی رحمت سے جنت بھی ہمارا مقدر ہوں گی۔ تو درود پاک پڑھنے کی نیت فرما لیجئے، اور ایک مرتبہ میرے ساتھ مل کر درود پاک بھی پڑھ لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین۔ FGN چینل کے ناظرین، انسانی رشتوں میں خون کی رشتوں کے علاوہ بلکہ بعض اوقات خونی رشتوں سے بھی زیادہ جس رشتے کا بڑا مقام ہے اسے کہا جاتا ہے دوستی۔ جی ہاں، بھائی اس کو کہا جاتا ہے کہ ہمارا بازو ہے، لیکن دوست کو کہا جاتا ہے کہ یہ دل ہے۔ جی ہاں، دوست اللہ پاک جس کو عطا فرما دے، اگر وہ باوفا ہے اور اچھا دوست ہے، نیک اور صالح ہے، یقین جانیں یہ دنیا میں اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے۔ دوست بڑا اہم ترین کردار ادا کرتا ہے ایک دوست کی زندگی میں۔ دوست ایک ایسی چھتری ہے، کسی نے کہا تھا کہ جب بھی مسائل اور مشکل کی بارش ہوتی ہے، ہمیں اس کی ضرورت بڑی شدت سے محسوس ہوتی ہے۔ دوست کے لیے بڑی ہی بہترین نعمت ثابت ہوا کرتا ہے۔ تو اچھا دوست کون ہے؟ بہتر دوست کون ہے؟ چونکہ ہر بندہ زندگی میں کسی نہ کسی کو اپنا دوست کہہ رہا ہوتا ہے، تو جسے دوست کہا جا رہا ہے، آخر وہ بہتر دوست کیسے بن سکتا ہے؟ اللہ پاک ہمیں کسی کا بھی ساتھی بنائے تو دعا ہے کہ ہمیں اچھا ساتھی بنائے، اچھا دوست بنائے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، خیر الاصحاب عند اللہ خیرہم لصاحبہ، یعنی اللہ کے نزدیک سب سے بہترین رفیق وہ ہے جو اپنے دوستوں کے لیے زیادہ بہتر ہو۔ سبحان اللہ۔ آپ دوستی کی اہمیت کو تو سمجھیے۔ دوستی صرف دنیاوی فلسفہ نہیں ہے کہ دنیا کا ایسا تعلق ہے کہ جو ختم ہو چکا ہے اور اسلام نے، ہمارے دین نے اس کے متعلق کچھ رہنمائی نہ فرمائی ہو، ایسا سبجیکٹ نہیں ہے۔ دوستی اتنا اہم ترین پارٹ ہے دین کا، جس کے متعلق میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار اپنے ارشادات ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ ذرا آپ یہاں پر معیار دیکھیے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، اللہ کے نزدیک سب سے بہترین رفیق وہ ہے جو اپنے دوستوں کے لیے زیادہ بہتر ہو۔ یعنی جو دوست اپنے دوست کے لیے اچھا ہوگا
وہ اللہ کے نزدیک بھی بہترین رفیق ہوگا۔ حضرت علامہ عبد الرؤف مناوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں، لفظ صاحب اس کا اطلاق چھوٹے، بڑے اور برابر تینوں عمر والوں پر ہوتا ہے۔ اسی طرح صحبت چاہے دینی ہو یا دنیاوی، سفر میں ہو یا حالت اقامت میں، ان تمام صاحبوں دوستوں میں اللہ کے نزدیک اس کا ثواب اور درجہ زیادہ ہے جو اپنے دوست کی زیادہ خیرخواہی کرے، اگرچہ اس کا دوست دیگر خصلتوں میں اس سے زیادہ مرتبہ رکھتا ہو۔ دوست کو دوست کے ساتھ میں بہترین ہونا چاہیے، یہ دوست کا حق بھی ہے۔ انشاءاللہ الکریم مزید میں حق یہاں پر بیان کروں گا کہ دوست ہونا کیسا چاہیے اور دوست کا دوست پر کیا حق ہوا کرتا ہے۔ FGN چینل کے ناظرین، ہمیں ایسوں سے دوستی کرنی چاہیے جن کی دوستی ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں فائدہ دیں۔ دیکھیں، دوست بندہ کسی کو بھی بنا لے رہا ہے، یہ ایک ایسی بات نہیں ہے کہ جناب بس کر لیا تو کر لیا، ہو گیا تو ہو گیا۔ فیس بک پر ریکویسٹ بھیج کر کسی کو دوست بنا لینا کیا دوستی ہے؟ اور جناب چلتے پھرتے کسی کو بھی دوست بنا لینا یا دوست کہہ دینا، یہ کیا دوستی ہے؟ دوستی دل کا بڑا گہرا ایک تعلق ہے جو جناب بڑی ہی محبت اور پرخلوص انداز میں نبھایا جاتا ہے۔ تو اگر ہم اپنی زندگی میں کسی کو بنام دوست یعنی دوست کا نام دے کر شامل کر رہے ہیں تو اس میں کیا خصلتیں ہونی چاہیے، اس میں کیا صفتیں ہونی چاہیے، یہ میں بیان کرنے لگا ہوں، جسے بہت کم بیان کیا جاتا ہے۔ ہمیں دیکھ لینا چاہیے کہ ہم جس کو دوست کہہ رہے ہیں یا جسے دوستی کر رہے ہیں وہ کیسا ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ دوست وہ ہو جو دنیا میں بھی ہمارے ساتھ بھلائی کرنے والا ہو اور آخرت میں بھی ہمارے ساتھ بھلائی کرنے والا ہو، یعنی دونوں جہانوں میں ہمارے لیے وہ رہنمائی کا اور ہدایت کا سبب بنتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، گہرے دوست اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے الا المتقین، مگر پرہیزگار۔ گہرے دوست اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے مگر متقین، مگر پرہیزگار۔ یعنی FGN چینل کے ناظرین، آپ اس سے یہ اندازہ لگائیں کہ جو پرہیزگار ہوتا ہے، جو متقی ہوتا ہے، وہ قیامت کے دن بھی اپنے دوست کا ساتھ دے گا۔ مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کے تحت لکھتے ہیں، یعنی دینی دوستی اور وہ محبت جو اللہ کے لیے ہے باقی رہے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کی تفسیر میں کیا خوب فرماتے ہیں، توجہ سے سنیے گا۔ آپ فرماتے ہیں، دو دوست مومن اور دو دوست جو مومن نہیں ہیں۔ مومن دوستوں میں ایک مر جاتا ہے تو بارگاہ الہی میں عرض کرتا ہے، یا رب فلاں مجھے تیری اور تیرے رسول کی فرما برداری کا اور نیکی کرنے کا حکم کرتا تھا اور مجھے برائی سے روکتا تھا اور خبر دیتا تھا کہ مجھے تیرے حضور حاضر ہونا ہے۔ یا رب اس کو میرے بعد گمراہ نہ کر اور اس کو ہدایت دے جیسی میری ہدایت فرمائی، اور اس کا اکرام کر جیسا میرا اکرام فرمایا۔ جب اس کا مومن دوست مر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ دونوں کو جمع فرما دیتا ہے اور فرماتا ہے کہ تم میں ہر ایک دوسرے کی تعریف کرے تو ہر ایک کہتا ہے کہ یہ اچھا بھائی ہے، یہ اچھا دوست ہے، یہ اچھا رفیق ہے۔ اور دو مومن جو نہیں ہیں ان کی مثال یہاں بیان فرماتے ہیں کہ ایسے دوست جو مسلمان نہیں ہیں، جب ان میں سے ایک مر جاتا ہے تو دعا کرتا ہے، یا رب فلاں مجھے تیری اور تیرے رسول کی فرما برداری سے منع کرتا تھا اور بدی کا حکم دیتا تھا، نیکی سے روکتا تھا اور خبر دیتا تھا کہ مجھے تیرے حضور حاضر نہیں ہونا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ تم میں سے ہر ایک دوسرے کی تعریف کرے تو ان میں سے ہر ایک یہ کہتا ہے، برا بھائی، برا دوست اور برا رفیق۔ FGN چینل کے ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اس روایت سے ہمیں اس بات کا بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے کہ دوست وہی اچھا ہے جو مسلمان ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرما بردار ہے، جو متقی ہے، پرہیزگار ہے، جو اللہ کی طرف بلانے والا ہے، جو اللہ کے حضور حاضری کو یاد دلانے والا ہے۔
جو بتانے والا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، وہی رزق دینے والا ہے، وہی زندگی دینے والا ہے، وہی موت دینے والا ہے، وہی دوست بہترین دوست ہیں جو اپنے دوست کی رہنمائی کریں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہمارے لیے کتنی اہم ہے، ان کی محبت ہمارا ایمان کا تقاضا ہے۔ یقین جانے وہی دوست بہترین دوست ہیں جو اپنے دوست کی رہنمائی کریں۔ اہل بیت اطہار کیا ہے، صحابہ اکرام کا درجہ کتنا اعلیٰ ہے، جو ان سے محبت کرتا ہے گویا وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے۔ صحابہ اکرام کی محبت حضور کی محبت ہے، اور صحابہ اکرام سے بغض رکھنا یہ حضور سے بغض رکھنے کے مترادف ہے۔ جو دوست یہ رہنمائی کرتا ہے، اور ایسا دوست اگر زندگی میں میسر آ جائے، یقین جانیے آپ سعادت مند ہیں۔ تو ہمیں ایسے انسان سے دوستی کرنا چاہیے جو دین اور دنیا دونوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں۔ تو نیت کر لیں کہ ہمیں انشاءاللہ الکریم دوست بنانا ہے تو نیک، پرہیزگار اور متقی شخص کو بنانا ہے۔ نبی مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان ہمارے لیے دوستی کا معیار ہے۔ اگر دوست بنانا ہے پہلے یہ دیکھ لیجئے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، لہٰذا تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ دیکھے کس سے دوستی کر رہا ہے۔ حدیث پاک کی شرح میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، دین سے مراد یا تو ملت و مذہب ہے یا سیرت و اخلاق۔ دوسرے معنی زیادہ ظاہر ہیں، یعنی عموماً انسان اپنے دوست کی سیرت و اخلاق اختیار کر لیتا ہے، کبھی اس کا مذہب بھی اختیار کر لیتا ہے، لہٰذا اچھوں سے دوستی رکھو تاکہ تم بھی اچھے بن جاؤ۔ صوفیہ فرماتے ہیں، لا تصاحب الا مطیعا ولا تخالل الا تقیا، یعنی نہ ساتھ رہو مگر اللہ اور رسول کی فرما برداری کرنے والے کے، نہ دوستی کرو مگر متقی سے۔ متقی سے دوستی کرنی ہے، اللہ پاک کے نیک بندوں سے دوستی کرنی ہے، فرما برداروں سے دوستی کرنی ہے۔ مفتی صاحب مزید فرماتے ہیں، کسی سے دوستانہ کرنے سے پہلے اسے جانچ لو کہ اللہ و رسول کا مطیع ہے یا نہیں۔ رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ انسان میں اخذ یعنی کسی سے لینے کی صلاحیت اور خاصیت ہوتی ہے۔ حریص کی صحبت سے حرص، زاہد کی صحبت سے زہد اور تقوی ہی ملے گا۔ خیال رہے کہ خلت دلی دوستی کو کہتے ہیں جس سے محبت دل میں داخل ہو جائے۔ یہ ذکر دوستی و محبت کا ہے، کسی فاسق و فاجر کو اپنے پاس بٹھا کر متقی بنا دینا تبلیغ ہے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ گاروں کو اپنے پاس بلا کر متقیوں کا سردار بنا دیا۔ ایف جی چینل کے ناظرین، بڑا اہم بات ہے، پھر سے دہراتا ہوں، دوست بنانے سے پہلے دیکھ لیا جائے کہ وہ مسلمان ہے یا نہیں، سنی صحیح العقیدہ ہے یا نہیں، ہمارا قلبی اس سے تعلق ہے۔ دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ تو بہرحال ہمیں دوستی کرنے سے پہلے بھی یہ دیکھ لینا چاہیے کہ میں دوست کس کو بنا رہا ہوں، کہیں بد عقیدہ سے دوستی تو نہیں کر رہا، کہیں ایسے شخص سے تو میں دوستی نہیں کر رہا جو معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پر کلام کرتا ہے۔ ہمیں دیکھ لینا چاہیے کہیں ہم اس سے دوستی تو نہیں کر رہے جو معاذ اللہ رب العالمین ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کو معاذ اللہ یہ کہتا ہے کہ یہ مر کر مٹی میں مل گئے، یہ ختم ہو گئے۔ کہیں ہم ایسے لوگوں سے دوستی تو نہیں کر رہے جن کی ذہنیت معاذ اللہ رب العالمین یہ ہے کہ اللہ نے جھوٹ بولا ہے، بلکہ اللہ پاک جھوٹ بول سکتا ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ اگر اس طرح کے لوگوں کے ساتھ دوستی ہے، خدارا ایسے لوگ دوست نہیں ہیں۔ جو ایمان ہی کھا لے، جو ایمان ہی پر جناب ڈکیتی کر جائے، یہ دوست نہیں ہے، یہ ہمارے دشمن ہے۔ یہ ہمیں اللہ کے دین سے دور کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں ایسے لوگوں کے سائے سے بھی محفوظ رہنا چاہیے۔ مزید آگے سنیے، فاسق و فاجر لوگوں کی صحبت ایک بیماری ہے اور اس کی دوا ان سے دوری اختیار کر لینا ہے۔ ایک سادہ سا اصول بنا لیں، جو اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار ہے، بندہ اس کو اپنی دوستی میں شامل رکھیں۔
بقیہ کے لیے بندہ علیحدگی اختیار کر لے، اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، کہیں اس کے اعمال بھی برباد نہ کر دیے جائیں۔ اللہ پاک ہمیں اچھوں سے دوستی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایوجین چینل کے ناظرین، اب دوست کو دوست کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، اس پر میں چند باتیں عرض کرتا ہوں کہ دوست کو دوست کے ساتھ ہونا کیسا چاہیے۔ تو میں بیان کروں گا سب سے پہلے یہ بات جو فی زمانہ دوستی کرتے ہوئے نہیں اپنا رہا، وہ ہے جناب کی دوستی ہو اللہ پاک کے لیے، اور دوست کا خیر خواہ ہو، اس کی ہیلپ کرنے والا ہو، پریشان ہو جائے اس کی پریشانی میں جناب وہ برابر کا شریک رہے اور پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کرے، خیر خواہی کرنے کی کوشش کرے۔ میں آپ کو ایک واقعہ یہاں پر عرض کرنے لگا ہوں۔ ایک دوست تھا، وہ اپنے دوست کے گھر پر آ کے دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، اور دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد کہتا ہے کہ میں مقروض ہوں، مجھ پر قرض ہے، اور وہ لوگ جن سے میں نے قرض لیا ہے بار بار گھر کے چکر کاٹ رہے ہیں، حالت ایسی ہے کہ گھر میں کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، تو میرے دوست ہو، میری کچھ ہیلپ کر دو۔ یہ دوست فوراً اپنے کمرے خاص میں جاتا ہے، تجوری کھولتا ہے، اور جو رقم وہاں پڑی ہوتی ہے لا کر اپنے دوست کو دے دیتا ہے، اور کہتا ہے کہ جاؤ اپنا قرض ادا کر دو۔ اس کا دوست جب چلا جاتا ہے تو روتے ہوئے اپنے کمرے میں داخل ہوتا ہے۔ اس کی بیوی پوچھتی ہے کہ رونے کا سبب کیا ہے، کیوں رو رہے ہو؟ اگر اتنا غم تھا ہی تو رقم ہی نہ دی ہوتی، یا تو دینے سے پہلے سوچ لیا ہوتا کہ میرے پاس بھی اتنا زیادہ نہیں ہے تو میں کیوں دوں۔ دوست کہتا ہے کہ میں اس لیے نہیں رو رہا کہ میں نے اس کو رقم دے دی ہے، یا جناب میرے پاس رقم باقی نہیں رہی ہے، میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ وہ میرا دوست ہے۔ میں نے اس کو پوچھا کیوں نہیں، آخر اس کو ضرورت کیوں پیش آئی کہ وہ میرے گھر پر آیا اور اس نے مجھ سے رقم کا مطالبہ کیا؟ مجھے خیر خواہی کرنا چاہیے تھی، مجھے اپنے دوست کی پوچھ گچھ کرنا چاہیے تھی، مجھے اپنے دوست کی خبر گیری لینی چاہیے تھی کہ جناب تمہارے پاس کوئی مال و اسباب کا معاملہ تو نہیں ہے، تم پریشان تو نہیں ہو، تمہارا حال کیا ہے؟ یہ دوستی کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ اپنے دوست سے اس کا حال چال پوچھتا رہے، خبر گیری کرتا رہے، جس کو ہمارے یہاں پر کہا جاتا ہے۔ صرف مطلبی دوستی نہ ہو کہ جناب جب مجھے ضرورت ہے تو میں نے رابطہ کر لیا کہ جناب بڑا پریشان ہوں، کچھ پیسے ہو تو دے دو۔ آج کل دوستی مطلب کا دوسرا نام بنا دیا گیا کہ بندہ دوستی کر رہا ہے تو صرف اس لیے کہ یار میرا کام نکل جائے گا۔ غریب سے کوئی دوستی نہیں کرتا۔ نیک بندہ جس کے پاس مال و اسباب نہیں ہے، اللہ کا خوف کرنے والا ہے، دیندار ہے، سنتوں کا پیکر ہے، اس سے کوئی جلدی دوستی نہیں کرے گا، کیونکہ بندہ یہ سوچ رہا ہے کہ میرا دنیاوی سے مفاد کیا ہے، میں ان سے دوستی کروں جن سے مجھے دنیاوی فائدے حاصل ہوں۔ تو وہ اسی کو تلاش کر رہا ہوتا ہے جس کے پاس مال و اسباب ہے، جس کے پاس عزت ہے، جس کے پاس منصب ہے، کہ بھائی ضرورت پڑے گی تو اس کا منصب کام آ جائے گا، ٹیکا لگ جائے گا۔ لوگ رکھتے ہیں ایسوں کے نمبر رکھتے ہیں، ایسوں کو دوست بنانے کی کوشش کرتے ہیں، چاپلوسی کرتے ہیں ایسے لوگوں کی کہ جناب بس ہمیں اپنی بس لسٹ میں آپ شامل کر لیں، فہرست میں شامل کر لیں، اپنے دوستوں میں کہیں ہمارا نام لکھ دیں تاکہ ہم بھی جو ہے وہ آپ کا ٹیگ لگا کے اپنے کام مکمل کروا لیں، اپنے کام کمپلیٹ کروا لیں۔ یہ دوستی نہیں ہے، اس کو دوستی نہیں کہنا چاہیے۔ یہ تو مطلب کا ایک تعلق ہے جو ایک نہایت ہی خراب قسم کی ایک سمجھے کہ بات ہے کہ بندہ مطلب کی وجہ سے، صرف دنیا میں مفاد کی وجہ سے کسی سے تعلق رکھے اور اس کو دوستی کا نام دے دے۔ یہ تو دوستی کی بدنامی ہے۔ دوستی ہونا چاہیے بے غرض ہونا چاہیے، خیر خواہی والی ہونی چاہیے۔ اور جناب یہاں بیان کر رہا تھا کہ دوست پر کیا حق ہے۔ پہلی بات تو میں نے بیان کی کہ اللہ پاک کی رضا کے لیے دوستی ہونی چاہیے، پھر جناب خیر خواہی کرنے والا انداز ہونا چاہیے۔ دوسری بڑی اہم بات ایوجین چینل کے ناظرین، دوست جب کسی کو بنایا جاتا ہے نا تو بندہ پھر بے خوف ہو جاتا ہے کہ میں اس کو اپنے مثبت پہلو بھی بتاؤں، منفی پہلو بھی بتاؤں، میں اس کو اپنی ہر بات شیئر کروں، اچھی بات بھی بری بات بھی۔ دوست کا رازدار ہوتا ہے، بعض اوقات اپنے فیملی میٹرز بھی اپنے دوست کو بتا رہا ہوتا ہے، اپنی بزنس والی لائف بھی اپنے دوستوں کو بتا رہا ہوتا ہے کہ میرا یہ حال ہے، میرے پاس بینک بیلنس اتنا ہے، فلاں چیزیں ایسی ہے۔ اگر لوگ مجھے خوشحال دیکھ رہے ہیں لیکن میرے بیک گراؤنڈ یعنی اندر والی جو باتیں ہیں اور جناب میرے اندر کے جو مسائل ہیں وہ یہ ہیں، وہ اپنے دوست کو بتا رہا ہوتا ہے، یعنی دوست کو وہ رازدار سمجھ رہا ہوتا ہے۔ لیکن بعض لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو وقت چلتے
اپنے دوست کے راز فاش کر دیتے ہیں. اس کی باتیں جو اندر کی ہوتی ہے، اس نے بھروسہ اور اعتماد کر کے بتائی ہوتی ہیں، وہ باتیں باہر شیئر کر دی جاتی ہیں. دوست دوست کا رازدار ہوتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہماری یہی تربیت فرمائی ہے کہ دوست دوست کا رازدار بن کے رہیں، اس کی اچھی باتوں کو شیئر کریں، اور اس کی جو بری باتیں ہیں یا جناب اس کی جو کمزور باتیں ہیں یا اس میں جو کمیاں ہیں یا جو اس کے راز ہیں اس کو چھپا لے. یہ تو مسلمان کے ساتھ بھی مسلمان کا انداز ہونا چاہیے کہ کسی کے عیب اگر ظاہر بھی ہو جائے تو وہ چھپائیں، اور اس کی جو اس طرح کی باتیں ہیں تو وہ رازدار بن کے رہے. مومن رازدار ہوتا ہے، مومن رازداری کے ساتھ کام لیتا ہے، مومن راز فاش کرنے والا نہیں ہوتا. اسی طرح دوستی کا ایک تقاضا یہ بھی ہے ایف جین چینل کے ناظرین کہ جو ہمارا دوست ہے اس کی پسندیدہ چیزوں کو پسند کیا جائے، اس کی ناپسندیدہ چیزوں کو ناپسند کیا جائے. انشاءاللہ الکریم اس طرح اس کے دل میں مزید محبت میں اضافہ ہوگا. یہ معیار شریعت کا ہی ہے، یعنی وہ دوست جبکہ ایسی چیزوں کو پسند کرتا ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول پسند کرتے ہیں، اور جناب وہ ایسی چیزوں کو ناپسند کرتا ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول ناپسند کرتے ہیں. دوست بھی یہی ہو، وہ نیک ہے، یہ بھی نیکی ہی لے. انشاءاللہ الکریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی اطاعت ہوگی، اور اس طرح اپنے دوست کے دل میں محبت میں بھی اضافہ ہوگا. نبی مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جب دو دوست اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، ان میں سے جو اپنے ساتھی سے زیادہ محبت کرتا ہے وہ اللہ کا زیادہ محبوب ہوتا ہے. حضرت علامہ عبد الرؤف مناوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں، ان دونوں میں اللہ کے نزدیک اس دوست کی زیادہ قدر و منزلت ہے جو کسی دنیاوی مطلب کے حصول کے لیے نہیں بلکہ صرف اللہ کی رضا کے لیے اپنے دوست سے محبت کرے، اور ان تمام حقوق کو ادا کر کے محبت کو پختہ کرے جس سے دوستی مضبوط ہوتی ہے. اور اس کا اصول یہ ہے کہ اپنے دوست کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. اگر دوستی کی یہ حالت نہ ہو تو پھر یہ دوستی نہیں بلکہ منافقت اور دنیا و آخرت کا وبال ہے. جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے دوست کے لیے پسند کرے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک آدمی کے ایمان میں سے یہ بھی ہے کہ وہ کسی آدمی سے صرف اللہ کے لیے محبت کرے، اس کی محبت کسی مال کے عطیے کرنے کی وجہ سے نہ ہو تو یہی ایمان ہے. یعنی صرف یہی نہ ہو کہ جناب یہ مجھے ضرورت پڑنے پر دے دے گا، میں اس سے لے لوں گا، یہ میری ہیلپ کر دے گا، نہ کی تو جناب دوستی توڑ دی، تم مجھے کال نہ کرو میں تمہیں نہیں کرتا ہوں، ضرورت کے وقت تم مجھے یاد ہی نہیں کرتے ہو، میری ہیلپ نہیں کرتے ہو. نہ دوستی ہو اللہ پاک کے لیے، اللہ پاک کی رضا جوئی کے لیے دوستی کریں گے تو انشاءاللہ الکریم آخرت میں ہمارے لیے خیر اور بھلائی ہی کا معاملہ ہوگا. تو مطلبی دوستی نہ ہو جناب، دوست کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرے. آج کل دوستی میں صرف یہی چیزیں رہ گئی ہیں کہ جناب اس سے مجھے کیا حاصل ہوتا ہے، جس بات کا تذکرہ میں نے کچھ دیر پہلے بھی کیا. آپ دیکھیں جناب، بندے کو کہیں کہیں مروتاً بھی خرچ کرنا چاہیے. میں نے خیر خواہی کا جو پوائنٹ یہاں پر بیان کیا ہے کہ دوست کے لیے خیر خواہ ہوتا ہے. صرف دوستی ایسی نہ ہو کہ ہمیشہ وہی کھلائیں، بھائی آپ بھی کھلا دو، آپ بھی ذرا اپنا جیب کشادہ کرو، اپنے ہاتھ کو لمبا کرو، اس کی خیر خواہی کرو. اگر اس نے کھلایا تم بھی کھلا دو بھائی. اس نے تمہارے ساتھ حسن سلوک کیا ہے، تم بھی اس کے ساتھ حسن سلوک کرو. وہ تمہارے ساتھ خیر خواہی کر رہا ہے، تم بھی اس کے ساتھ خیر خواہی کرو، اور دونوں مل جل کر جنت کی طرف بڑھتے رہو. انشاءاللہ الکریم ایسے دوست میسر آ گئے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں. بلکہ میں تو گزارش کروں گا کہ اللہ کے نیک بندوں ہی سے دوستی کرے. دنیا میں وہ کچھ دے نہ دے، انشاءاللہ آخرت میں بہت کچھ دے گا. قرآن کریم کے مضامین ہمارے سامنے ایف جین چینل کے ناظرین موجود ہیں کہ جہنمی جہنم میں جائیں گے نا تو اپنے دوستوں کے متعلق کہیں گے کہ یہ ہمارے دوست تھے جنہوں نے ہمیں آخرت سے نہیں ڈرایا، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالی کی طرف ہمیں رجوع نہیں کروایا. یہی دوست تھے جن کی وجہ سے ہم گمراہ ہو گئے، ہم بھٹک گئے. جی ہاں، دوست کا گمراہیت میں بعض اوقات بڑا اہم کردار ہو جاتا ہے. جہنمی بھی اپنے برے دوستوں کو پکار رہے ہوں گے، اور ایک طرف بعض لوگ وہ ہوں گے جو اچھے دوست کی وجہ سے جنت میں داخل ہو جائیں گے، کیونکہ وہ دوست تھا
جس نے اس کو گناہوں کے اس غلیظ گھڑے میں سے نکال لیا، اس کو گناہوں کے دلدل میں سے نکال لیا اور کہا کہ نہیں میرے دوست، میں نے زندگی میں تمہیں اپنا دوست بنایا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آخرت میں بھی تم میرے دوست رہو، تم میرے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ پھر وہ اپنے دوست کو گناہوں سے توبہ کرواتا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، اور پھر آپ دیکھیں کہ جب دوست اگر راہ حق سے پھرنے لگ جائے، گناہوں کے دلدل میں چلا جائے، تو اس کے ساتھ ایک ساتھی کا، ایک دوست کا انداز کیا ہونا چاہیے۔ چنانچہ منقول ہے کہ ملک شام کا رہنے والا ایک بہادر شخص حضرت امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں آیا کرتا تھا۔ ایک بار وہ کافی عرصے تک نہ آیا تو آپ نے اس کے متعلق پوچھا کہ وہ کہاں ہے۔ آپ کو بتایا گیا کہ وہ شراب کے نشے میں رہنے لگا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے ایک خط بھیجا جس میں یہ لکھا تھا: عمر بن خطاب کی جانب سے فلاں کی طرف، تم پر سلام ہو، میں تمہارے ساتھ اس اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ گناہوں کو بخشنے والا، توبہ قبول فرمانے والا ہے، شدید پکڑ کرنے والا اور خوب مہربان بھی ہے، اس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ساتھیوں سے فرمایا، اپنے بھائی کے لیے اللہ سے دعا کرو کہ اللہ کریم اس کے دل کو پھیر دے اور اس کی توبہ قبول کر لے۔ جب وہ مکتوب اس شخص کے پاس پہنچا تو اس نے پڑھنا شروع کیا اور پھر بار بار کہتا جاتا: گناہوں کو بخشنے والا، توبہ قبول کرنے والا، میرے رب نے مجھے اپنی پکڑ سے ڈرایا اور میری بخشش کا وعدہ کیا۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ وہ شخص بار بار یہی کہتا رہا اور خود پر روتا رہا۔ اس نے شراب نوشی سے بھی سچی پکی توبہ کر لی۔ جب یہ بات امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچی تو آپ نے فرمایا، جب تم اپنے کسی بھائی کو بھٹکا ہوا دیکھو تو اسی طرح اس کا راستہ روکو اور اسے نصیحت کرو اور اس کے حق میں اللہ سے دعا کرو، کیونکہ وہ اسے توبہ کی توفیق دے گا۔ تو یہ ہمیں ساتھیوں کے ساتھ انداز اپنانا چاہیے کہ جناب اگر وہ بھٹک گیا ہے، گناہوں کے دلدل میں پھنس گیا ہے، اللہ پاک کے راستے سے دور ہو گیا ہے، سنتوں سے دور ہو گیا ہے، اس کے لیے دعا کریں، احسن انداز سے اس کو سمجھائیں۔ میری اور آپ کی فکر یہ ہونی چاہیے کہ ہماری ریئل لائف میں جو بھی ہمارا دوست ہے، ہماری فکر یہ ہو کہ یہ جہنم کی آگ سے بچ جائے اور داخل جنت ہو جائے۔ اللہ پاک اس کی بخشش فرما دے، اس کے لیے دعا بھی کرتے رہے، یا اللہ پاک میرے دوست کو بخش دے، یا اللہ پاک میرے دوست کو معاف فرما دے۔ تو دوستی حلال ہو، طیب ہو، پاکیزہ ہو، پرخلوص ہو، وفا کے ساتھ ہو، خیر خواہی کے ساتھ ہو، عیبوں کو چھپانے والی ہو، اچھائیوں کو بیان کرنے والی ہو، رازداری والی ہو، عفو درگزر والی ہو۔ دوست سے کبھی غلطی ہو جائے نا، دوست سمجھ کے معاف کر دیں، غصے سے کام نہ لیں، اور جناب لا تعلقی سے کام نہ لیں۔ بعض اوقات بڑی گہری دوستی ہوتی ہے لیکن چند باتوں پر جناب وہ ایسی لا تعلقی کر لیتے کہ کل تو بڑے گہرے دوست تھے لیکن آج ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ ایسا نہ ہو، عفو درگزر کا معاملہ ہوگا تو انشاءاللہ الکریم دوستی سلامت رہے گی۔ اب یہ میں حلال دوستی کی بات کر رہا تھا، بڑی افسوس کی بات ہے ہمارے یہاں پر بعض دوستیاں ایسی ہونے لگی ہیں کہ فرینڈشپ کے نام پر اور جناب دوستی کے نام پر بندہ ناجائز تعلقات بنانا شروع کر دیا ہے۔ یعنی میری مراد وہ دوستی ہے، وہ فرینڈشپ ہے جو ایک مرد عورت کے ساتھ کر رہا ہے، ایک عورت مرد کے ساتھ کر رہی ہے۔ ایف جین چینل کے ناظرین، یہ مسئلہ میں بیان کرتا چلوں، نامحرم سے دوستی کرنا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ ہمارے اسکول اور یونیورسٹی کا ایک کلچر ایسا بن چکا ہے کہ جناب بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کے نام پہ نہ جانے کیسا کیسا طوفان بدتمیزی یہ مچایا جا رہا ہے، اور پھر ان تعلقات میں نہ جانے کتنی برائیاں جنم لے رہی ہے۔ کنواری لڑکیاں مائیں بن رہی ہے۔ ہمارے نوجوان یہ کل کے جو ملک کے لیے جناب ترقی کا سبب بننے والے تھے، یہ اپنی لائف کو برباد کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اپنے کاروبار کو برباد کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اپنی راتوں کو برباد کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اپنی جوانی کو برباد کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ خدا را یہ صحیح نہیں ہے، اس سے بچ جائیے، اس سے رک جائیے،
اگر کچھ ایسے لوگ مجھے سن رہے ہیں کہ جو اس طرح کے ناجائز تعلقات میں جناب مبتلا ہے، اور اس کو انہوں نے دوستی کا نام دیا ہوا ہے کہ نہ میں اس کے بغیر رہ نہیں سکتا، وہ کہے کہ میں اس کے بغیر رہ نہیں سکتی، یہ میرا پکا دوست ہے، جناب یہ دوستی نہیں ہے، یہ شیطان کا بہت بڑا وار ہے جو آپ پر وہ چلا رہا ہے، کہیں نہ کہیں آپ کی آخرت کو برباد کر رہا ہے۔ ایف جین چینل کے ناظرین، ایسی دوستیوں کو اسلام پروموٹ نہیں کرتا، بلکہ کئی ایک وجہوں کی وجہ سے اسلام نے اس سے ہمیں روکا ہے، تو ہمیں رک جانا چاہیے۔ مذہب اسلام ہمیں جو بھی کرنے کا کہتا ہے اس میں ہماری بھلائی ہوتی ہے، اور جن چیزوں سے روکتا ہے اس میں بھی ہماری بھلائی ہی ہوتی ہے۔ محبت کے ساتھ بڑے اچھے انداز میں آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کر رہا ہوں، اللہ پاک کی فرما برداری کرتے ہوئے اور اللہ پاک کی نافرمانی سے بچتے ہوئے ناجائز تعلقات کو چھوڑ دیجیے۔ ہو سکتا ہے میری بات یہ کم سمجھ میں آئے ان لوگوں کو کہ جو اس طرح کی فرینڈشپ میں لگے ہوئے ہیں، لیکن میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ دنیا میں آپ کب تک رہیں گے؟ تھوڑا عرصہ رہیں گے نا۔ یہ جوانی کا جوش جب نکل چکا ہوگا تو جناب بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچے گے، پھر یہ ساری کی ساری چیزیں ختم ہونے لگیں گی، اور یہ وقت تو گزر ہی جائے گا اللہ پاک کی نافرمانی میں اور یہ ناجائز تعلقات میں، لیکن آخرت میں پکڑ بڑی سخت ہوں گی۔ ہمارا عقیدہ ہے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے اور تمام اعمال کا حساب دینا ہے۔ یہ بھی حساب دینا ہوگا کہ جناب ہمارے تعلقات دنیا میں کیسے تھے، اللہ پاک کو راضی کرنے والے تھے یا اس کو ناراض کرنے والے تھے۔ اے نوجوانوں، اگر ایسی دوستیاں ہیں تو توبہ کر لو، اچھوں سے دوستی کرو، سچوں سے دوستی کرو، اور جن جن کا اسلام نے کہا ہے، مذہب نے کہا ہے، انہی سے تعلقات رکھو، تاکہ دنیا بھی سنورتی ہوئی نظر آئے اور آخرت بھی سنورتی ہوئی نظر آئے۔ پروگرام بہتر کون ہے، اس میں آج میں نے بیان کیا، بہتر وہ شخص ہے کہ جو اپنے دوست کے لیے بہتر ہو۔ اللہ پاک کے نزدیک بہترین رفیق وہ ہے جو اپنے دوست کے ساتھ بہترین دوست ہو۔ دوستی کا معیار یہ ہے کہ بندہ دوست کے ساتھ بہترین انداز میں رہے، اس کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آئے۔ چند ایک باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے، اللہ پاک اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایف جین چینل کے ناظرین، نیکسٹ ایپیسوڈ میں پھر ہم آپ کے لیے کوئی نہ کوئی ایسی روایت لے کر حاضر ہوں گے جس میں ہم مضمون بیان کریں گے آخر بہتر کون ہے۔ جب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا، ایف جین چینل دیکھتے اور دکھاتے رہیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بنا دے مجھے نیک، نیکوں کا صدقہ، گناہوں سے ہر دم بچایا